بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حدیث ہے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک دو دن میں ایک دفعہ میں اپلوڈ کرتا ہوں وظائف کے ساتھ۔ تو آج کی جو حدیث ہے وہ زہد و تقویٰ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسے گزارتے تھے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ حدیث ہے، روایت کرنے والے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ جو ویڈیوز بنتی ہیں ضرور دیکھا کریں، اس سے آپ لوگوں کی زندگیاں چینج ہوں گی اور آپ لوگوں کی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ اس کی برکت سے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مجھے مسکینی میں رکھ، مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کرنا، ٹھیک ہے، اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، ٹھیک ہے، یعنی مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھانا، اور مسکینوں کا جو گروہ ہوگا اس کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو غریبی تھی، مسکینی تھی، یہ بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دولت مندی یا امیری، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چیز نہ ہو، اللہ نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی یہی کرتے تھے۔ حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مجلس، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے، دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ دنیا کی جو خوشحالی ہوتی ہے اس کے بارے میں، کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، یہ چیز جو ہے یہ مفید ہے یا نقصان دہ ہے، تو اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے، یعنی جو تقوی اختیار کرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان امیر ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دولت دیتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے اس کے احکامات کی پابندی بھی کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ پوری دیتا ہے، جو اس کے پاس مال ہے اس کی صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ سب چیزیں وہ کرتا ہے۔ تو پھر اگر انسان کو اللہ دولت مند کوئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، یعنی صحت اچھی ہونا یہ دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے۔ ورنہ ایک انسان اگر بیمار ہے اور اس کے پاس دولت لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن وہ بیمار ہے اور نہ وہ کچھ کھا سکتا ہے، پرہیزی کھانے کھاتا ہے یا کوئی، تو اس دولت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دولت مندی سے بہتر ہے کہ انسان صحت مند ہو۔ اگر صحت اچھی ہوگی تو دولت تو کما ہی لے گا، لیکن اگر صحت اچھی نہیں ہے تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا شکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی حدیث۔ ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ اس کی راوی ہیں۔ پہلی حدیث میں حضرت انس تھے اور اس حدیث کی راوی جو حضرت عائشہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بھانجے، ہم اہل بیت نبوت اس طرح گزارا کرتے تھے۔ وہ ان کے بھانجے تھے حضرت عروہ، ان سے فرما رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں 3 چاند تک کھانا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ 3 چاند کا مطلب ہے کہ 2 مہینے تقریباً ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ پھر گزارا کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم لوگ جو ہے گزارا وہ کھجور کے اوپر، پانی کے اوپر، یہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں زندہ رکھتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑوسی انصاری پڑوسی تھے، یعنی نیبر جو تھے، تو ان کے پاس جانور تھے تو وہ کچھ ہدیے کے طور پہ دودھ وغیرہ جو وہ بھیج دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی بھیج دیا کرتے تھے، تو ہم لوگ اس سے گزارا کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد بھی، اس کے بعد بھی رات کو بھی کھا لیتے ہیں اور پھر بھی ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے نبی کے گھرانہ ایسا ہے کہ جس ان کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، یعنی روٹی تو دور کی بات ہے، سالن اور یہ چیزیں تو میسر ہی نہیں ہوتی تھیں، صرف کھجوریں اور پانی۔ کوئی کھا سکتا ہے 3 دن لگاتار کوئی کھجوریں اور پانی کے اوپر گزارا کر کے دکھائے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے نبی کا گھرانہ اہل بیت کہ وہ لوگ جو ہے کھجور اور پانی کے اوپر اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو یہ جب چیزیں کی جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور تقویٰ انسان کو تب نصیب ہوتا ہے۔ ہر چیز آسائش ہونے کے بعد اچھے بیڈ پہ سونا، اے سی میں سونا، اچھا کھانا کھانا، اچھی سواری پہ، اچھے کپڑے پہن لینا، ہر چیز اچھا ہو رہا ہو، تو پھر انسان تقویٰ کیوں اختیار کرے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر کیسے آئے گا؟ یہ بہت کم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ چیزیں نصیب عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں
حضرت عائشہ جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حال میں جو ہے رحلت فرمائی کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے ایک یہودی کے بعد رہن رکھی ہوئی تھی، 30 سا کے بدلے، ٹھیک ہے نا، ایک یہودی کے بعد رہن رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک رہن جو تھی، زرہ جو تھی وہ بھی ایک رہن رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں وہ بس مال جمع کرنے میں لگے ہیں کہ بس ہمارے پاس جتنا مال ہے اتنا مال کسی کے پاس نہ ہو، ہمارے پاس جتنا مال ہے لوگ رش کریں اس کے اوپر کہ اس کے پاس اتنا مال ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہاں رہ جائیں گی، لیکن بات وہی ہے کہ مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، جس طرح اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ سے ڈرتے بھی رہنا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ بھی کرتے رہنا، تو پھر تو اس مال کا فائدہ آپ کو ہوگا، جو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی، یعنی زکوٰۃ آپ پوری دے رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کوئی مسجد بن رہی ہے اس کے لیے دے رہے ہیں، مدرسہ بن رہا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کے لیے کھانا راشن وغیرہ دے دیا، اس طرح بس مال خرچ کرتے رہنا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل آپ کو اور دیتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ صرف یہ سوچیں کہ نہیں یار میں تو صرف اپنے بیوی بچوں گھر والوں پہ خرچ کر دوں، باقی مال اپنا صرف اپنی جیب میں رکھتا رہوں میں اور کسی کو دوں نہ، تو وہ چیز پھر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ تمہارے پڑوسی یا 4 گھر دور کوئی اگر بھوکا سو رہا تھا تو تم نے اس کا کیوں نہیں خیال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اسی طرح اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکامات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔